اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ومولاتنا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ وعلیکم السلام علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے والد محترم علامہ سید علی حامد جعفری صاحب کے ساتھ، کہ ایک مقصر ملا اعجاز حسین نام کا، اس نے بہت بڑی دو گستاخیاں کی ہیں اور سارے ذاکرین کو، فضائل پڑھنے والے جتنے بھی ذاکرین ہیں ان سب کو غالی، نصیری، مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا برے الفاظ کہے ہیں۔ تو ہم یہ واجب اور اوجب سمجھتے ہیں کہ ایسے مقصروں کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ بے شک۔ تو پہلا اعتراض تو قبلہ اس نے یہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، مولا کی ذات خلق نہیں کر سکتی، اور جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ خالق ہیں تو وہ غالی، نصیری اور مشرک، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملا اعجاز کے بارے میں پہلے بھی بہت ساری شکایتیں آئیں اور بہت سے مومنین نے اس کی ویڈیو کلپس بھیجی ہیں، اور بہت سارے چینل کے حضرات، خاص طور سے ہمارے 110 چینل 110 کے USA سے جو کاظمی صاحب ہیں، انہوں نے بھی خاص طور سے یہ بھیجا اور یہ معاملہ بتایا اور کہا کہ اس کا جواب دیجیے۔ تو تمام اہل ولایت پر واجب اور اوجب ہے کہ اس کا جواب دیں۔ مختصر کرنے کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ویسے تو جو علماء فضائل مولا کو چھپاتے ہیں ان کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی حدیث ہے کہ قوم پر عذاب اللہ نہیں نازل کرتا مگر ایسے علماء کی وجہ سے۔ لیکن میں اس عنوان پر جاننے کے بجائے صرف اس نقطے کا جواب دوں گا کہ جس میں ملا اعجاز نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خلق کر سکتے ہیں، مولا خلق کر سکتے ہیں، تو نعوذ باللہ وہ غالی اور مشرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ اس کا ہے کہ صرف اللہ خالق ہے تو پھر اس کو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے خلق کرنے کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بھی آیت نازل کی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے میں خلق کروں گا مٹی سے ایک پرندے کی شکل، فانفخ فیہ فیکون طیرا، اور پھر میں اس میں پھونکوں گا۔ آپ کو پھونک سے یاد آیا ہوگا کہ حضرت آدم کے اندر روح پھونکنے کی بات اللہ نے کی تھی، اور یہاں پرندے میں پھونکنے کی بات حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے پاس عقل ہوتی تو اس قسم کی بات ہی نہ کرتے کہ جب میں پھونکوں گا تو وہ پرندہ بن جائے گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے گا۔ لیکن کیا کہا، اخلقو، میں خلق کروں گا۔ نہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تو پھر اللہ ایک پرندہ بنا دے گا میری دعا قبول کر کے، بلکہ کہا میں خلق کروں گا اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ تو عیسیٰ کو بھی خلق کرنے کی اجازت ہے۔ تو کیا خباثت والی بات یہ مولوی کر رہا ہے۔ اور خالی یہی نہیں رکے، بلکہ آگے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اسی آیت میں کہ نہ صرف یہ بلکہ میں جو شخص پیدائشی اندھا ہے، پیدائشی اندھے کو بھی میں بینا بنا دوں گا۔ اچھا، پیدائشی اندھا کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس کا مطلب اللہ اندھا پیدا کر رہا ہے اور عیسیٰ اسے بینائی دے رہے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ تو اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ ایسا اعتراض ہی نہیں کرتے۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں مبروس جو ہوگا اس کا برس میں شفا دے دوں گا اسے۔ تو
تو مبروس اللہ نے بنایا، شفا عیسیٰ دے رہے ہیں. واہ واہ واہ. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے کو زندہ کر دوں گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے. تو جب یہ اللہ کی اجازت سے عیسیٰ یہ سب کام کر سکتے ہیں کہ وہ مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونک کے اس کو پرندہ بنا سکتے ہیں، جب وہ پیدائشی اندھے کو بینا بنا سکتے ہیں، اس کی بینائی واپس کر سکتے ہیں، اس کی بصارت لوٹا سکتے ہیں، اور وہ مبروس شخص کو شفا دے سکتے ہیں، اور وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں اللہ کی اجازت سے، تو عیسیٰ تو اہل بیت علیہ السلام کے در کے غلام ہیں. اور یہ پتہ چلے گا جب سرکار مہدی آئیں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ آقا اور ہوتا ہے، غلام اور ہوتا ہے. تو اگر اس در کا غلام یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر مولا اگر کہیں کہ میں خلق کر سکتا ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. اور اگر پھر بھی ان کی آیت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے قرآن کی، کہ جو ذاکرین کو فضائل پڑھنے والے ذاکرین کو یہ کہہ رہے تھے کہ غالی اور مشرک ہیں، اور وہ آیت وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جو روایت مفوضہ کے بارے میں، کہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا یہ لوگ جو ہیں آپ کی طرف خلق کرنے کا اور رزق کرنے کا معاملہ اس کی نسبت دیتے ہیں، تو مولا نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. مگر اگر مولا نے یہ کہا تو پھر تو یہ بات آیت کے خلاف چلی جائے گی. مولا نے کہا ہماری حدیث کو قرآن کے آئینے میں دیکھو. قرآن میں عیسیٰ کہہ رہے ہیں ہم خلق کر سکتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اور مولا کہہ رہے ہیں نہیں، خلق اور رزق صرف اللہ، خلقت اور رزق صرف اللہ کے لیے ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر مولا نے کس کے لیے جواب دیا؟ مولا نے ان مفوضہ کے لیے کہا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، اور پھر اللہ نے سارے معاملات ان کے حوالے کر دیے، اور حوالے کرنے کے بعد اب اللہ مجبور ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ دخل اندازی نہیں کر سکتا خلقت کے اندر. تو ایسے مفوضہ کو مولا نے جھوٹا کہا اور ان پر لعنت بھیجی، ورنہ نعوذ باللہ مولا کی بات تو قرآن کے خلاف چلی جائے گی. بولتا قرآن، جو بولتا ہے وہی قرآن بنتا ہے. واہ واہ واہ. تو ان کی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی ہے. بے شک بے شک بے شک. اور اس کے علاوہ عملی طور پہ شیعہ بچہ جانتا ہے، اور ملا اعجاز کی کیا حیثیت ہے. اس ملا کو اپنے نام پر ہی غور کرنا چاہیے کہ نام ہے ملا اعجاز حسین. اعجاز کا مطلب ہوتا ہے معجزہ. مولا حسین کا معجزہ اعجاز حسین اضافت کے ساتھ. تو پہلے تو اپنا نام بدلے. کیا بات ہے، یہ تو غداری کر رہا ہے. تو یہ جو ہے ملا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بچے کو ایک واقعہ یاد ہے، بلکہ جو سب سے بڑا ان کا مقصر تھا ملا ڈھکو، اور بھی بہت سارے مقصر ہیں جن کے نام میں گناؤں گا تو ایک طویل فہرست ہے، سارا پروگرام اسی میں ختم ہو جائے گا. ان سب ملونوں کے لیے ایک جواب موجود ہے. کبھی یہ بحث کرتے ہیں کہ مولا کن کے بغیر نہیں کر سکتے، اور کبھی کہتے ہیں خلق کر ہی نہیں سکتے، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے اذن سے نہیں کر سکتے. یہاں پہ اس واقعے میں نہ تو کن کہا مولا نے، نہ اذن مانگا مولا نے، اور نہ یہ کہا کہ میں اذن اللہ سے خلق کر رہا ہوں. وہ واقعہ بچے کو یاد ہے. وہ واقعہ روایتوں میں، حدیثوں میں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، اور ایک دو ائمہ کے اور حوالے سے ملتا ہے. قالین کا واقعہ یا پردے کا واقعہ، ایک ہارون کے بارے میں اور ایک مامون کے بارے میں، دونوں ملعون. بے شمار لانا تو دونوں پہ. کیا واقعہ ملتا ہے مولا رضا کا؟ تو خاص طور سے وہ حضرات جو اپنے نام کے آگے قمی لگاتے ہیں یا مشہدی لگاتے ہیں اور مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے منکر ہیں، وہ غور سے سنیں، اور آپ ان کو جا کے سنائیے اور ان سے پوچھئے کہ آپ کیسے اس کے قائل ہیں کہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مامون نے جو سازش کی تو جادوگروں کو بلایا کہ دسترخوان سے روٹیاں اڑا دینا. وہ سارا واقعہ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان جادوگروں نے گستاخی کی تو مولا نے کیا کیا؟ مولا ایک تصویر کے شعر سے مخاطب ہوئے جو قالین پر تھا، یا بعض روایتوں میں پردے پر تھا، اور اس سے کیا کہا؟ یا اسد. آپ بتائیے، آپ قالین کے شعر کو شعر کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو شعر کی تصویر ہے نا. مولا نے اس کو یا اسد کے یہ شعر مخاطب کیا، اور پھر کہا خذ عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو کھا جا. وہ سارے جادوگروں کو کھا گیا. کچھ روایتوں میں ایک جادوگر تھے، کچھ میں کئی جادوگر تھے، سب کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد بڑے اطمینان سے جا کے پھر تصویر میں چلا گیا. تو مجھے یہ بتائیے، اور خون بھی وہاں کوئی نہیں.
آپ بتائیے، وہ کھا گیا، پورا گوشت کھا گیا، تصویر میں قالین پہ نہ کوئی خون ہے نہ گوشت ہے، تصویر شیر کی ویسی ہے. نہ مولا نے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، نہ مولا نے دعا کی اے اللہ اس تصویر کے شیر کو شیر بنا دے تاکہ یہ گستاخی کرنے والے جادوگروں کو کھا لے، اور نہ مولا نے کہا کن اسدن کہ اے تصویر کے شیر پہلے تو شیر ہو جا، یہ بھی نہیں کہا. تو جو کن کے آگے کے اختیارات رکھتا ہو اسے مولا رضا کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ پاگل ہو گئے مولوی، اور انہی لوگوں کی وجہ سے مقصر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اپنے عقیدے کو اور اپنی نسلوں کے عقیدے کو بچائیے، ایسے ملاؤں پر لعنت کیجیے، اور ایسے ملاؤں کی مجلسوں میں جانے سے پرہیز تو کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں یہ ہوں تو وہاں وہاں ان کو بے نقاب کیجیے تاکہ یہ الٹی سیدھی بات پڑھ نہ سکیں. بے شک ایسی یہ قرآن کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اور یہ حدیث کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. فضائل پڑھنے والے جو مولا کے ہیں، مولا نے ان کو بہت سراہا ہے. بے شک بے شک. بہرحال انشاءاللہ کبھی پھر کہ ذکر مولا کی عظمت کیا ہے وہ اس کی میں روایتیں پیش کروں گا، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ ذاکرین میں سب سے پہلا نام اللہ کا ہے. اللہ کا ایک اسم ہے ذاکر، اور وہ ذاکر ایسا ہے کہ جس نے ابھی ان کے فضائل بہت کم بیان کیے ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ ملا اعجاز یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو بڑا علم کا ہیضہ ہو گیا ہے. واہ واہ، اس کے منہ میں بواسیر ہو گیا ہے، خرافات بک رہا ہے. یہ اسے کیا پتا کہ مولا کے فضائل کیا ہیں. واہ. اگر پتا ہوتا تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا. اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ امامہ کون سا پہنے، کبھی سفید پہن کے چلا آتا ہے، کبھی کالا پہن کے چلا آتا ہے. ارے بھائی یہ ملک ہو تو جب ایک بات طے ہو گئی ہے کہ لوگ سیاہ امامہ پہننے والے کو سید سمجھتے ہیں اور سید سمجھ کے اس کا احترام کرتے ہیں، اور سفید امامہ غیر سادات پہنتے ہیں، تو ملک ہو کر سید کا لباس پہننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب تمہارے دل میں سید کا بھی احترام نہیں ہے. احترام کرو گے تو پھر ان کے اجداد کا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا احترام بھی تمہاری سمجھ میں آئے گا. بے شک بے شک. اس گستاخی سے باز آؤ. یہ تھا پہلا سوال. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے اس نے ایک اور بات کہی ہے، علی دی مدد بغیر نبیاں دا گزارا نہیں ہوندا. ایک قصیدے پڑھیندے آئے سمجھ آ گئی ہے جی. ہاں بڑے نعرے مرندے آئے بغیر علی دی مدد دے نبیاں دا گزارا نہیں ہوندا. سمجھ آ رہی ہے گل نہیں؟ ہاں ہن کے سمجھائیے تے کے آکھیے جی. تے جے آکھیے علی تے فلانے سن دے وچ پیدا ہوئے تے فلانے سن دے وچ شہید ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ علی نبی آخر الزمان دے مددگار آئے. علی نبی آخر الزمان دے مددگار آئے. تو ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ مولا کیسے نبیوں کے مددگار ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر یہ قرآن کا منکر ہو گیا. سورہ حدید قرآن کا 57واں سورہ، اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، کہ اللہ نے نازل کیا ہے لوہا، اور اس میں بہت سخت باس ہے اور لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں. بے شک شدید باس ہے اس میں اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں. اور اللہ یہ جاننا چاہتا ہے تاکہ اللہ یہ جانے کہ کون اس کا مددگار ہے. کس کا مددگار؟ من ینصرہ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سورہ حدید میں جس ذات کو اپنا مددگار کہہ رہا ہے، یہ کیسا جاہل ملا ہے جو کہتا ہے کہ وہ نبیوں کے بھی مددگار نہیں تھے. واہ 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 واہ. وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، اور جو غیب سے رسولوں کی مدد کرتا ہے وہ ذات گرامی مولا کائنات کی ذات گرامی ہے. کیا بات. اور یہ جو ہے اگر بیسک انہوں نے پڑھی ہوتی، سبحان اللہ، سبحان کتاب الحجہ اصول کافی میں، اس میں
ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کا جو عنوان ہے وہ شیخ کلینی نے لکھا ہے الحجۃ قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. واہ 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 واہ، بے شک بے شک. یعنی ابھی نبیوں کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی مگر مولا موجود تھے. کیا بات ہے، کیا بات. پھر نبیوں کے ساتھ بھی مولا موجود تھے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر مولا موجود ہوں گے. تو اس کا مطلب انہوں نے بیسک اصول کافی کی کتاب الحجہ ہی نہیں پڑھی ہے. تو یہ پڑھتے کیا ہیں پھر؟ یہ جہالتیں لے کر وہاں سے آتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اگر یہ نہ مانے کہ یہ انبیاء کے مددگار تھے، جی کہتے ہیں کہ چونکہ اس دور میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب کہ ان کی خلقت نوری کے منکر ہو گئے نا. اور پھر وہ اس بات کے بھی منکر ہوئے کہ جو مولا کے اختیارات ہیں، پھر وہ ولایت تکوینی کے بھی منکر ہو گئے. بے شک بے شک. تو پھر امام زمانہ کے اس خط کے بھی منکر ہو گئے کہ جس میں امام زمانہ نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور اہل بیت کے بارے میں نانو ثناء ربنا والخلق ثناءنا والخلق بعد ثناءنا، بعض میں ثناءنا یا ثناء لنا، مختلف عبارتوں سے، کہ اللہ کی صنعت ہم ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہم ہیں. اور پھر اللہ نے ہمیں وہ اختیار، جب مولا مظہر صفات خدا ہیں تو اگر مولا بنا رہے ہیں اس پر اس کو اعتراض ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ماؤں کے رحم میں واہ 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 4 مہینے کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ میں کسے خلق کروں، کیا بات ہے، لڑکا یا لڑکی؟ واہ واہ واہ. اور فرشتہ اس میں بھی ما نخلقو، فرشتے ہم کیا خلق کریں، پورا گروپ فرشتوں کا خالق ہے. لیجئے جناب اللہ کے اذن سے. تو مولا، تو یہ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مولا جو ہے وہ کب سے ہیں اور مدد کیسے کرتے ہیں. بے شک بے شک. تو یہ جو ہے مولا کے اختیارات ان کی سمجھ میں نہیں آئے، یہ مولا کی ولایت تکوینیہ کے منکر ہیں. تب یہ بھی کہیں گے کہ جو مولا کہہ رہے ہیں انا مصور فی الارحام، تو اس کا بھی انکار کر دیں گے. لیکن آیت اطاعت میں اللہ نے اہل بیت کو اولی الامر کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے. اور آیت ولایت میں اللہ نے اپنے کو ولی کہا ہے، رسول کو ولی کہا ہے اور سارے اہل بیت کو ولی کہا ہے. بے شک بے شک بے شک. انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس میں الذین کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تمام ائمہ جو ہیں وہ ولی ہیں. کس معنی میں؟ اولا بالتصرف ہونے کے. کس شے پہ اولا بالتصرف؟ ہر شے پہ. کیا بات، اللہ اکبر، کیا بات ہے. اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے ہم نے امام میں یکجا کر دی ہے. اور امام اولی الامر ہیں. جب اولی الامر ہیں تو جب امر آئے گا ایسا کہ جس میں نبیوں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد کون کرے گا؟ جسے اللہ نے اولی الامر بنایا وہی تو مدد کرے گا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی. اللہ نے اہل بیت کو وجہ اللہ کہا ہے. کب سے ہیں کوئی نہیں طے کر سکتا. بے شک. اللہ نے اہل بیت کو عین اللہ کہا ہے. کب سے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا. بے شک. اہل بیت علیہ السلام ید اللہ بھی ہیں. کب سے ہیں نہیں پتا. تو اگر اللہ کے ہاتھ اللہ کے نبی کی مدد کر رہے ہیں تو ملا کا کیا جاتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات. کیوں اعتراض کر رہا ہے ملا؟ تو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اس طرح کی گستاخی کر کے یہ سورہ حدید کی اس آیت کا منکر ہو گیا ہے. جی. اچھا جہاں تک کہہ رہے نہیں بھائی صرف اللہ مدد کرتا ہے، تو پھر اس آیت کا کیا کرے گا جہاں پہ اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے میری مدد کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے صاحبان ایمان اللہ کی مدد کرو، نصرت کرو تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے گا. بے شک بے شک. کیا وہ محتاج ہے مدد کا؟ نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مدد سے کیا مراد؟ جب آپ حدیثیں دیکھیں گے، روایتیں دیکھیں گے، اہل بیت کی نصرت اللہ کی نصرت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک. تو یہ سارے جو خبیث قسم کے ملا ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر کے قوم پر اللہ کا عذاب بلوا رہے ہیں. اس میں محسوس ایسا بلکہ میں وہ حدیث اب بیان ہی کر دیتا ہوں کہ جس میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کی حدیث ہے ان اللہ لا يعذب هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضائل علی
و اطرت ہی یا و اولاد ہی، کہ جو مولا کے فضائل کا حق ہے وہ اسے چھپاتے ہیں، یکتمون، تو اللہ جو ہے وہ انہی کی وجہ سے عذاب نازل کرتا ہے. تو ملا اعجاز قوم پہ عذاب نازل کرے اس سے پہلے قوم اس کو سدھار دے. اور بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ 60 کے اوپر ہیں، ہمیں لگتا ہے سٹیا گئے ہیں. انہیں سائیکیاٹرسٹ کی ضرورت ہے. ان کے دماغ میں جو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے وہ پیدا ہی کرتا ہے. ان کا نیورو سسٹم ہل چکا ہے. ان کو نہ آیتیں دکھائی دے رہی ہیں نہ حدیثیں دکھائی دے رہی ہیں. یا ہو سکتا ہے ان کے دوست ناصبی ہوں، وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں کہ جو ائمہ کے اختیارات کے منکر ہیں، اور یہ انہی کی طرح بات کر رہے ہیں. بالکل. تو ان کو چاہیے کہ ایک اچھا سا سائیکیاٹرسٹ، ایک اچھا سا نیورولوجسٹ، اگر سائیکیٹرسٹ سے کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نیورولوجسٹ سے کہیں کہ آپریشن کرے ان کے دماغ کا، اور اس کی جو نیورو سسٹم ان کا ہل چکا ہے اس کو درست کریں، کچھ دوائیں لیں اور ٹھیک کریں. اور ہم یہی کہیں گے کہ علی کے نام پہ ان کے لیے خاص طور سے میسج ہے یہ، اور بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر یہ پیدائشی ایسے ہی ہیں تو پھر آپ خود اچھی طرح سمجھ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تب تو یہ نہیں سدھر سکتے. لیکن اگر امکان ہے تو ہم پھر بھی گزارش کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ آپ صرف سخت لہجہ اپناتے ہیں، آپ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو یہ موعظہ حسنہ کر رہا ہوں میں ان کے لیے حکمت سے، کہ علی کے نام پہ کسی شاعر کا بہت مشہور شعر ہے کہ قطع ہے، علی کے نام پہ تقیہ کیا کیا نہ کیا، علی کے نام پہ تقیہ کیا کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا. واہ واہ. ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ ملا اعجاز، ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا. واہ 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 واہ. تو پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا. آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ محسوس وہی آپ نے تو اس میں کہہ دیا جواب میں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے دوست کچھ ناسبی لوگ ہیں، تو ان کے جتنے بھی موقف ہیں مقصر ہو گئے وہ زیادہ تر ناسبیوں کے ہی بالکل سیم ٹو سیم کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. جی. جو چیز ناسبی نہیں کر پا رہے تھے، جس کا جواب شیعہ علماء پہلے دیتے تھے، اب وہی شیعہ ملا ناسبی جو ہے وہ شیعہ ملا کی شکل میں آ کے یہ بات جو ہے وہ کمیونٹی میں بول رہے ہیں. مولا عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں باقاعدہ یہ بات ہے کہ شیعہ علماء نہیں بلکہ فقہا میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو ناسبی ہوں گے لیکن کھل کر اپنی عداوت کا اظہار نہیں کرتے ہوں گے، تو وہ کر سکتے، لہٰذا وہ شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی کر رہے ہیں یہ. تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ میں قوم کے نام ایک پیغام بھی دوں. بہت سے مومنین جو بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ ہم مختلف جوابات پیش کریں، مگر کچھ حالات ایسے رہے کہ ہم وہ جوابات نہیں پیش کر سکے، تو ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ وہ جوابات پیش کریں. لیکن تمام اہل ولایت کی یہ ذمہ داری ہے اور تمام عزاداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو حق اور باطل کو مخلوط کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے، کہ جس ممبر سے مولا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اسی ممبر پر آ کر کوئی مولوی مقصریت کی بات کر رہا ہے اور نیچے بیٹھے لوگ اس کو بھی سن رہے ہیں اور اس کو بھی سن رہے ہیں. آپ اپنی نسلوں کو پھر کہاں لے کر جائیں گے؟ وہ کنفیوزڈ ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ سننے والے مولا کی بارگاہ میں مجرم ہو جائیں گے. یہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا کر یہ ولایت کے ساتھ جو دین آپ کو دیا ہے پاکیزہ غدیری دین، اس دین میں کسی بھی ملا کو آپ یہ موقع نہ دیں کہ وہ مولا کی شان میں گستاخی کرے، اس لیے کہ اللہ نے خلق ہی آپ کو اہل بیت کے لیے کیا ہے. ہماری عزاداری، ہماری مجالس، ہماری محافل یہ رسمی نہیں ہے، بے شک، بلکہ یہ برائے نصرت اہل بیت ہیں. اگر یہ برائے نصرت اہل بیت ہیں تو پھر ہم کو ان تمام لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ جو مولا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے جو گستاخی کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں کسی بھی طرح سے، دامے درمے یا سخنے، یا ان کے معاملے میں نیوٹرل ہو جاتے ہیں. بے شک. نیوٹرل ہونا یعنی ان کے ساتھ شریک ہونا، کیونکہ جو جس کے جرم میں شریک ہے وہ صرف وہ نہیں ہے کہ جس نے جرم میں ساتھ میں مل کر جرم کیا ہے، جو اس سے راضی ہے وہ بھی شریک ہے، اور جو خاموش ہے مولا کی حدیثوں کے مطابق وہ بھی شریک ہے. تو جتنا آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں
ضرور اٹھائیں. میں ان تمام مومنین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے کلپس مجھ تک بھیجی اور پھر مجھے حکم دیا، جو مجھ سے بڑے ہیں اور جو چھوٹے ہیں، جنہوں نے گزارش کی. تو خاص طور سے 110 چینل 110 کا، USA کے کاظمی صاحب کا، کہ جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک کلپ بھیجی تھی لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکا تھا. اب کی مرتبہ میں ان کی خدمت میں یہ جواب پیش کر رہا ہوں. جو تمام مومنین ہیں وہ اس سے استفادہ کریں. مولا علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب پر کرم فرمائیں کہ ہم اور ہماری نسلیں نصرت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کر سکیں، الہی آمین. تاکہ ہم خدا نخواستہ ان کی فہرست سے خارج نہ کر دیے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.